الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں. اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جن کا احاطہ اور شمار کرنا یہ مشکل ہے. لیکن ان مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے 3 کو نمایاں شان سے نوازا. فرشتے، انسان، جنات. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، بلکہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے قوت شہوانی سے ان کو پاک پیدا کیا ہے. ہاں جنات ہیں، ان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، نیکی اور بدی. اور ان مخلوقات میں سے جو احسن تقویم کا تاج پہننے والا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزاز پانے والا ہے وہ ہے حضرت انسان.
واللہ کی مشرف مکرم اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ودیت رکھ دی اس کے نفس میں، فجورہا وتقواہا، اس کے جرائم، فجورہا اس کی بغاوت، گناہ کی طاقت، وتقواہا اور اس کے تقوی پرہیزگاری کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ طاقتیں تو دونوں ہیں انسان کے اندر، گناہ کی بھی اور نیکی کی بھی، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے میرا وہ بندہ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، بچا لیا۔ ومن قد خاب من دساہا، خوابہ نامراد ہے، ناکام ہے، برباد ہے، ہلاک ہے۔ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا گناہوں میں، جرائم میں۔ ہاں یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، لیکن ہے بھی کمزور انسان، نفس کے اندر بھی ایک دشمن موجود ہے جسے خواہش کہا جاتا ہے، اسے بھی لگام دینی پڑتی ہے، اور اس کے باہر بھی اس کا ایک ازلی دشمن لگا ہوا ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ ان دونوں دشمنوں سے ہے، یہ لڑ رہا ہے۔ شیطان لگا ہے کہ میں اسے تباہ و برباد کر دوں، کہ اسی کے عزت نہ کرنے کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہوا ہوں، آؤ چلو ان کا بھی بیڑا غرق کر دوں۔ وہ اپنی کوشش میں لگا ہے، لیکن رب رحمان کا بھی اعلان ہے انسان کمزوری کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، قدم قدم بھول جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے، لغزشیں کر جاتا ہے، پھسلی جاتا ہے۔ انسان جو ہے کیا؟ انسان جو ہے، انسان اگر نسیان سے ہے تو نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، تو یہ بھول جاتا ہے کیونکہ اس کا والد بھی بھول گیا تھا۔ فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، جس درخت سے منع کیا تھا وہ کھا گئے، جس کی پاداش میں پھر زمین پہ آنا پڑا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، کچھ میرے ایسے بھی بندے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ خطا کا پتلا جو ہے، اب شیطان اسے اگلی بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تجھ سے تو گناہ ہوئے ہیں، تیرے لیے تو راستہ بند ہے، اب چھوڑنے کی چھوڑ مسجد، اب لگا رہے، تو ایسے بھی جہنم میں ہی جائے گا، چلو لگا رہے۔ جنت اور رحمت کے دروازے اس کے سامنے بند کر دیتا ہے، اسے گناہ کی طرف مکمل لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب رحمان پہ، اس رب رحیم پہ، کہ جو اپنے پاک پیغمبر کی معصوم زبان سے کیا اعلان کرواتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
میرا پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے پرہیزگار بندوں کہہ کے نہیں اعلان کیا، کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا۔ اور قربان جاؤں اس انداز تخاطب پہ کہ اس میں کتنی تلطف ہے، کتنا ترحم ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنی ہمدردی اور محبت ہے کہ گناہ تو نے کیا ہے، اپنے اوپر زیادتیاں بھی کی ہیں، لیکن میرا رب جب بھی آواز دیتا ہے تجھے تو کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، گناہ کیے ہیں لیکن بندہ تو میرا ہے نا۔ یا عبادی، او میرے بندو۔ اللہ، اپنائیت کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا عبادی، او میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کے انبار اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے جن کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال رکھا، تیری تو بخشش ہی نہیں ہے، تیری تو معافی ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ جہنمی ہو گیا، تیرے لیے تو راستہ کوئی نہیں۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ۔ کس سے؟ رب کی رحمت سے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اعلان بھی ان لوگوں کے سامنے ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے انبار غلطیوں خطاؤں کے اٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ مایوس تو نہیں ہوں، لیکن ڈرتا اتنا ہوں کہ انبار لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے پہاڑ ہیں، سمندروں جیسے گناہ ہیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ معاف کر دے گا تمام کے تمام گناہوں کو جمیعا۔ اللہ بھی عجیب رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، الرحیم وہی مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت جسے گناہگار بھی سنتا ہے تو امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ حدیث سن لیجئے بخاری اور مسلم کی۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر تم مجھ سے ملاقات کریں اور گناہ اتنے لے کے آئیں کہ زمین سے آسمان تک پوری دنیا گناہوں سے بھر دے، اور مجھے ملنے آئے اتنے گناہوں کا انبار لے کے آئے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، ریگستان کے ذروں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ
درختوں سے زیادہ زمین سے آسمان تک سارے گناہ ہی گناہ کے لے آئے اور مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو جتنے گناہ لے کے آئے گا میں اتنی رحمت لے آؤں گا۔ شرط کیا ہے کہ کیا نہ کر کے آیا ہو؟ یہ بات پکی رہے۔ یہ ساری خوشحالیاں، یہ ساری امیدیں، یہ ساری نوازشات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ موحد کے لیے، توحید کے اوپر چلنے والے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہری پور والوں، اس دن بیان میں میں نے ایک عجیب بات کہی، آپ کو بھی سنا دوں۔ میں نے کہا آپ کے ہاں امتحان ہوتے ہیں کالج میں، اسکولوں میں، ایسا ہے؟ کتنے نمبر والا جو کم سے کم نمبر پرچے میں لے لے وہ پیپر پاس ہوتا ہے؟ جی وہ بولو، کسی نے تو نقل مار کے پاس کیا ہی ہوگا۔ جی 33 نمبر کتنے؟ ہمارے ہاں چلتا ہے جو 33 نمبر لے لے تو کہتے ہیں یہ پیپر پاس ہے، 33 سے کم لے لے 32 30 فیل کر دیا جاتا ہے وہ پیپر۔ اب آئیے ذرا میرے رب کے امتحانی حال میں، یہاں کے امتحان کا ایک پرچہ اور رزلٹ بتانے لگا ہوں، پھر آپ سے مطالبہ کروں گا کم از کم آپ میری بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ فرمایا آپ کے ہاں 33 نمبر والا پاس ہے، اس سے کم جو لے وہ فیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب کے ہاں باقی جتنے بھی پیپر ہیں، جتنے بھی پرچے ہیں، 2 نمبر والا 10 نمبر والا بھی پاس ہے، 15 والا بھی پاس ہے، 1 نمبر لیا وہ بھی پاس ہے، نماز کا پرچہ 15 نمبر والا بھی پاس، روزے کا 15 والا بھی پاس، 10 والا بھی پاس، لیکن ایک پرچہ ایسا ہے توحید والا، اس میں اگر 99 نمبر بھی لیے تو فیل ہے۔ توحید کے پیپر میں اگر کتنے نمبر لیے؟ 99 نمبر لیے تو فیل ہے، یہاں کوئی گنجائش نہیں، یہاں پاس 100/100 والا ہے۔ توحید کے پیپر میں کون سا پاس ہے؟ تو عجیب بات ہے، جہاں 10 نمبر والا بھی پاس ہے لوگ اس پہ تو محنت کرتے ہیں، اور جہاں 1 نمبر کی بھی چھوٹ نہیں اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ ساری بشارتیں ہیں، لیکن یہ ایسے بندوں کے لیے لا یشرک باللہ شیئا۔ پہلی آیت میں نے قرآن کی پڑھی، آئیے ذرا قرآن دوسرے میں مقام پہ اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبردار کر دے، بتلا دے انہیں کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ کون ہوں؟ سورت کا نام سورت توبہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے۔ قرآن کے ذرا انداز پہ غور کیجئے، میرے مالک نے کیا ہی پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا۔ فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ 2 آیتوں میں فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے، یہ جو مایوسی تک پہنچ چکے ہیں کہ میں تو غرق ہوں، انہیں میرا پیغام پہنچا دے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، آ جا، بند نہیں ہے دروازہ۔ اور اس مقام پہ فرمایا الم یعلموا،
کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ علم یعلمو، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس میں انداز تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، دو میں اعلان کروایا اور ادھر فرمایا علم یعلمو، ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا کہ رب کیا کرنے والا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اس لیے ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ، اور ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہ لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن کن کی؟ جی سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر ہے 17۔ سیر تو کیجئے نا قرآن کی۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ کے اوپر توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر جائیں ناسمجھی میں، کس میں؟ ناسمجھی میں گناہ کر جائیں، لیکن گناہ کر کے پھر ڈٹ جائیں، نہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جلدی سے توبہ کر لی۔ آئیے آپ کہیں گے اللہ قریب کتنا ہوتا ہے؟ قریب مہینے بعد توبہ کر لے، ہفتے بعد کر لے، دن بعد کر لے، منٹ بعد کر لے، تب توبہ قبول ہوتی۔ ادھر گناہ ہوا ادھر ہی فوراً توبہ کر لے، کب تک کہ قریب کا اطلاق کب تک ہے؟ حدیث سنا لوں جی، سنیے پھر ذرا۔ فرمایا اللہ کے اوپر توبہ قبول کرنا ان کے لیے ہے جو غلطی سے ناسمجھی میں گناہ کر جائیں، پھر قریب سے توبہ کر لیں۔ یا رسول اللہ قریب سے کب تک توبہ کر لے؟ نبی کریم نے فرمایا موت سے پہلے جب بھی کر لے یہ قریب ہے، موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لے یہ قریب ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر تو ہم ابھی جوانی ہے خوب کریں گے، وہ بوڑھے ہوں گے مریں گے تو پھر کر لیں گے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کا پتہ، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چند دن کی بات ہے، تقریباً میرے خیال ہے کوئی ہفتہ ڈیڑھ گزرا ہوگا کہ ہمارے بیانات سن کے ہندوستان کی ایک سکھ خاتون نے کلمہ پڑھ لیا، اور چند دن پہلے میں سفر پر تھا تو ان سے گفتگو ہوئی، کہنے لگی میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ آپ بیانات کرتے ہیں
میں نے وہ سنے ہیں، پھر رب کو پا لیا۔ میرے ایک جمعے کا بیان تھا جس میں نے کہا تھا کہ نور ایمان جب دل میں اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نور ایمان جب دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی لوگ جانے یا نہ جانے کہ کیا ہوتا ہے، میں تو جانتی ہوں کہ نور ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی والدین کو میں نے کہہ دیا ہے، میں نے رب کو پا لیا گا، میرے رب سے مجھے کوئی روکے گا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گی۔ ایک جملہ کہا انہوں نے کہ آپ کے بیان میں ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ انسان پہ موت کب آ جائے اور رب سے ملاقات ہو جائے۔ تو کہتی ہے آپ کا یہ جملہ سنا اور آخر میں آپ نے کہا کہ باوضو رہا کریں کہ موت وضو کی حالت میں آئے۔ تو جب سے کلمہ پڑھا ہے اس سے اب تک کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عجیب سی بات، میں نے اس سے 2 3 4 سالوں میں دیکھ لیا ہے، بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا جو غیر مسلم غیر دین تھے، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی ہندو مذہب کا۔ ہمارے ہاں ایک چیز چلتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے تو اس کو کر لو، یہ سنت مؤکدہ ہے تو چلو یہ بھی کرو، یہ غیر مؤکدہ ہے کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دو، یہ مستحب ہے کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ درجے ہمارے ہیں۔ لیکن جب غیر مسلم، نو مسلم جب نیا اسلام لاتا ہے تو اس کے نزدیک یہ فرض واجب مستحب نہیں، بس آپ اس کو جو کہتے جائیں گے وہ اسی طرح ضروری کرتا جائے گا۔ ہم چونکہ سمجھدار ہو چکے ہیں نا تو بیچ میں راستے بھئی چلو خیر اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ ان کے ہاں چونکہ وہ ابھی اس مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ایسے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے کرنا ہے، دوسری بات نہیں، یہ کرنا ہے بس کرنا ہے۔ تو دوستو موت سے پہلے توبہ کر لے، یہ کیا ہے؟ قریب ہے، ثم یتوبون من قریب۔ اور حدیث سن لیجئے قریب پر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ الترمذی۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو غرغرہ نہ آنا شروع ہو جائے۔ کیا؟ جب روح نکلتی ہے اور انسان کے اوپر غرغرہ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، خر خر شروع ہو جاتی ہے، دروازہ بند۔ اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ اور کب تک ایسے ہوتا ہے؟ میرے رب کی بے پایاں رحمت، بے کنار رحمت کا بھی اندازہ لگا لیجئے۔ فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کے اندھیرے میں اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور میں ہاتھوں ہاتھ لے لوں۔ اللہ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کے اجالے میں اللہ دست رحمت پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے دل کے اجالے میں اس کو شرم و حیا آ جائے اور وہ توبہ کر لے۔ ایسا کب کرتا ہے؟ کون سی رات اور کون سے دن اللہ دست رحمت پھیلاتا ہے کہ بندہ آ جائے؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، ہر دن ہر رات اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتے۔ کتنی شفقت و مہربانی ہے۔
تبھی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، کہنے لگے ابا جی 40 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 40 سال گزر چکے ہیں، یوسف کے بال بال کبھی پتہ نہیں ہوگا، ہڈیاں گوشت بھی ختم ہو گیا ہوگا، یوسف کا کیا وجود دنیا میں رہا ہوگا، اگر کہیں ہوئے بھی تو 40 سال کے بعد آپ کو کیا پہچانے گا، آپ کیسے پہچانیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ آج بھی آپ یوسف کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ او میرے بیٹو، 40 سال کی مدت کو دیکھتا ہوں تو یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف نہیں رہا ہوگا، لیکن جب کی رحمت رب کی رحمت کی اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو آواز آتی ہے تیرے یوسف کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا۔ اللہ تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے اتنی امید دلاتے ہیں، اتنی طلب اور تمنا دلاتے ہیں۔ کون ہے جو رب کی رحمت کا دروازہ بند کرے؟ اس نے تو دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اور دیتا کیا ہے؟ ذرا سن لیجئے، 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان ہے اور آیت نمبر 70 ہے۔ رب کا قرآن، رب کی انعامات کی برسات سن لیجئے۔ او کائنات کے گناہگار بندو، جو مایوسی تک پہنچنے والے ہو، جو رب کی نا امیدی تک پہنچنے والے ہو، اتنے گناہ کر چکے ہو، تیری توبہ پہ رب کیا دے گا؟ ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا اللہ، وَمَن تَابَ، فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم وجود پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ، مگر جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کیا نیک، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو، میں نے قرآن پڑھا ہے، کسی کا قول پیش کہ کسی کو شک گزرتا ہو، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں عمرے کے لیے گیا تھا تو وہاں عجائبات بندہ دیکھتا ہی ہے، ملتزم سے چمٹا ہوں، پھر حتیم کے اندر جانے کا موقع ملا تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے میرے گناہ کیا کر دے۔ ایک بوڑھیا ہے، شاید عرب ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ دعا یہ نہیں کر رہی کہ اللہ بخش دے، وہ کہتی ہے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، کہہ رہی اللہ میرے گناہوں کو۔ میں نے سنا تو میں نے کہا اللہ جو یہ کہہ رہی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہی مطالبہ ہے۔ دوستو، رب کے ساتھ اپنا تعلق عابد اور معبود کا، خالق اور مخلوق والا قائم کیجئے،
رب کی پہچان نہیں ہے بندوں کو، کتنا وہ مہربان ہے، وہ کتنا شفیق ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اور ایک ادھر فرمایا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب ذرا آگے یہ دیکھیے انعام، اللہ، سورت کا نام سورت المومن، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 7۔ سنیے رب کا قرآن۔ پہلا انعام، مایوس نہ ہو، معاف کر دوں گا۔ دوسرا اعلان، معافی کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا تیرے گناہ۔ ذرا تیسرا اعلان بھی سن لیجئے تاکہ ذرا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا وہ فرشتے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، کون سے فرشتے؟ کچھ ایسے ہیں کہ کسی ڈیوٹی پہ ہیں، کچھ کون سی ڈیوٹی ہے، کسی کی کیا ڈیوٹی ہے، لیکن یہاں توبہ کرنے والوں تمہیں اعزاز، تمہارے لیے بشارت، تمہیں توبہ پہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے رحمان کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، رب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور توبہ کرنے والے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اس نوازش کی طرف بھی تو دیکھیے نا۔ فرمایا جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں میری حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے رب وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو ہر چیز کو وسیع ہے، علم کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، فاغفر للذین تابوا، اللہ تجھے جانتے بھی نہیں، تجھے دیکھا بھی نہیں، تیرے نام حسب کا بھی پتا، ان کی ڈیوٹی تو رحمان کا عرش اٹھانا ہے، عرش اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ انہیں معاف کر دے جو تیری طرف توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ان کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بھی ایک بندہ توبہ نہ کرے، اب بھی ایک بندہ یہ کہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی میں توبہ کیوں کروں، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، مجھ سے تو غلطیاں ہی نہیں ہوتی۔ زلزلہ آیا تھا نا، زمین کانپ رہی تھی، یہ 2005 کی، تو بار بار زلزلے آ رہے تھے، تو ایک خاتون کہنے لگی پتہ نہیں آپڑا گناہ بھی کوئی نہیں صحیح، پھر بھی ہلدی ہی پئی، یعنی اس کو کیا اپنا گناہ بھی کوئی مجھے معلوم نہیں ہے، پھر یہ زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ یہی تو مصیبت ہے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ یہاں تو میں معصوم کے سردار، معصومین کے امام کی بات کرنے لگا ہوں، جو سید الانبیاء، سید المعصومین ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا توبو الاللہ، او بندو، او میری امت کے لوگو، توبو الاللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرتين، تم توبہ کرو، میں محمد دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔
فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں مجلس لگی ہوتی، ہم کبھی کبھی شمار کرتے تو ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ معصوم پیغمبر کی زبان پہ استغفار آ جاتے۔ تو استغفار کے لیے گناہ ہونا ضروری، کہ آپ گناہ کریں گے تبھی توبہ کریں گے، گناہ کرو گے تو تبھی جو ہے استغفار کرو گے نا میرا دوست۔ اس سے درجے ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں؟ درجے ملتے ہیں، اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں اور بھی ساتھ ملا دوں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہا حضرت تسبیح ذکر اذکار بہتر ہے یا استغفار زیادہ بہتر ہے؟ کون سا افضل ہے؟ کیوں کہ ذہن میں آتا ہے نا سوال، قربان جاؤں علم ہو تو پھر بندہ جواب بھی ایسے دیتا ہے، استغفار زیادہ بہتر ہے یا ذکر اذکار تسبیحات زیادہ بہتر ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں شاگرد سے، او میرا شاگرد، کپڑا اگر میلا ہو تو صابن اور صرف زیادہ بہتر ہے، اور اگر صاف ہو تو عطر اور خوشبو پرفیوم زیادہ بہتر ہے۔ نہیں سمجھا میرا دوست؟ یعنی اگر گناہوں کی غلاظت میل ہے تو پھر استغفار کے ساتھ رگڑا اور صفائی بہتر ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پاک ہے تو پھر کیا بہتر ہے؟ ذکر اذکار زیادہ بہتر ہے۔ بس ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ، نصوحا اخلاص والی توبہ۔ یہ شرطیں یاد رکھنا، توبہ اخلاص کے ساتھ ہو، گناہوں کا اعتراف بھی ہو۔ کیا؟ گناہ کا اعتراف کر کے ہاں ہوا ہے جرم، غلطی ہوئی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہو، فی الحال وہ گناہ چھوڑ بھی دیا ہو۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یہ شرط بھی ملا لو کہ حقدار کو حق واپس کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شرطیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اور توبہ کے ثمرات بھی بڑے عجیب ہیں۔ سورہ نوح 29واں پارہ ہے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ او میری قوم استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ، پس میں نے کہا، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا، استغفروا ربکم، رب سے بخشش مانگو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، غفار ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو پے در پہ برسنے والا، موقع پر موقع ضرورت کے مطابق برسنے والا بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مضبوط کر دے گا مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری کر دے گا۔ یہ توبہ کے ثمرات ہیں۔
ایک شخص آیا حسن بصری سے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو ہو جائے گی بارش۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ اولاد دے دے، فرمایا استغفار کرو اللہ اولاد دے دے گا نرینہ۔ دوسرا شخص آیا کہا حضرت فصل تباہ ہو رہی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ شاگردوں نے کہا بیمار مختلف اور نسخہ سب کے لیے ایک دیے جا رہے ہیں، فرمایا اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی اس آیت سے کہ استغفار کرو یرسل السماء علیکم مدرارا، جو باران رحمت رکی ہے برسا دوں گا، استغفار کرو یمددکم باموال و بنین، روزگار بھی دوں گا، مال بھی آئے گا، اولاد بھی دوں گا، استغفار کرو جنتیں بنا دوں گا، نہریں اس میں چلا دوں گا۔ یہ توبہ کے ثمرات ہیں، اپنا ورد بنا لیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس دل پہ گناہوں کی بارش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس دل پہ گناہوں کی بارش ہوتی ہے، اس کا شیشہ گدلا ہوتا رہتا ہے۔ یہ استغفار اس کے لیے گاڑی کے شیشے کے آگے کیا لگا ہوتا ہے جی؟ وائپر لگا ہوتا ہے نا، تو جیسے بارش ہوتی وائپر چلتا ہے اور اسے بس یہ استغفار آپ کے دل کے شیشے کے لیے کیا ہے؟ وائپر ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور گناہوں کی برسات اس پہ ہوتی ہے۔ اگر اسی کو سمجھنا ہے تو میرے پاک پیغمبر نے سمجھایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ۔ اگر توبہ کر لے تو صاف ہوتا رہتا ہے، توبہ نہ کرے تو گناہ کرتا رہے یہاں تک اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق ہی رب کیا کر دیتا ہے؟ چھین لیتا ہے، پھر وہ بغیر توبہ کی مرتا ہے۔ اللہ ہمارے دل کو ایسا سیاہ ہونے سے بچا لے۔ یہ ہیں توبہ کے فوائد، یہ ہیں توبہ کے کمالات۔ دل تو چاہتا ہے اور بھی بڑی تفصیل تھی، وقت کا دامن مختصر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ملک پہ باران رحمت رکی ہوئی ہے، دعا فرمائے اللہ باران رحمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔